دوستوں، جس دن کا ہر شخص شدت سے انتظار کرتا ہے وہ دن آ چکا ہے۔ 11ویں شریف کا دن آ چکا ہے۔ جو بندہ بھی ماہ سفر کی 11 تاریخ کو یہ خاص عمل، دولت والی یہ خاص تسبیح جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، 11ویں شریف کا ہر بندہ شدت سے انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص دن ہے، اور یہ 11ویں شریف ہفتے کے دن آئی ہے، یعنی جمعۃ المبارک کے دن کے فوراً بعد آئی ہے۔ جو بندہ بھی یہ دولت والی خاص تسبیح 11ویں شریف کو پڑھ لیتے ہیں، یقین کریں ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، ان کے رکے ہوئے کاروبار پھر دوبارہ چل پڑتے ہیں، ان کے جتنے بھی گھر کے معاملات ہیں، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج 11ویں شریف کے دن آپ لوگوں نے صرف اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سفر کی 11 تاریخ ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا۔ دوستوں، پھر سال بعد آپ کو یہ موقع ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ملے گا۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا لیکن مجھے کوئی ایسا فائدہ ہی نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج سفر کی 11ویں شریف کے دن، ہفتے کے دن، صرف ایک تسبیح، یہ خاص دولت والی کا تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی ہر دعا قبول ہوگی۔ دوستوں، یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ سفر کی 11 تاریخ ہے، ہفتے والا دن، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ لوگ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ سفر کی 11ویں شریف کو ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک خاص ترتیب ہے اور خاص دعا ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ لوگوں نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں پہلے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو یہ نیا چاند ہے 11ویں شریف کا، یہ آپ لوگوں کی تقدیر اور نصیب کو واضح فرماتے گا۔ آپ کی تقدیر اور نصیب میں اتنا واضح فرق پڑے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ وظیفہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ اتنی بڑی تمہید باندھتے ہیں، بعد میں وظیفہ بتاتے ہیں۔
اب میں آپ کو پہلے ہی آپ لوگوں کی گزارش کے اوپر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنی پریشانی ہے، اپنے مسائل ہیں۔ تو دوستوں، اپنی تمام حاجات کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا کرنی ہے کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہتے ہیں۔ آج جو کہتے ہیں کہ سفر کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، جو نقصانات کے خوف سے، حادثات کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع کرتے ہوئے قطراتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو دوستوں آج سفر کی 11ویں تاریخ ہے، آج ہفتے کا دن ہے جسے 11 شریف بھی کہتے ہیں۔ یا قہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، پورا مہینہ دل کھول کر جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جائیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ ویسے تو اس وظیفے کو پورا سال ہی کیا جاتا ہے۔ یا قہارو کا یہ ایسا خاص وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے کہ جب آپ لوگ سفر کی 11 تاریخ کو، 11ویں شب کو اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے قریب ایک غیبی موکل حاضر ہو جائے گا جو آپ کی حفاظت فرمائے گا، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات تمام بندشوں کا آخری حل ہے۔ جو کہتے ہیں کہ میں وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، میرے پہ جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تو یا قہارو کو صرف 11 بار پڑھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر کی 11 تاریخ کو پڑھنا ہے، 11ویں شریف کو پڑھنا ہے، 11 تاریخ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی 11 بار ہی ہے۔ اللہ والوں، یہ سفر کا شرطیہ وظیفہ ہے، یہ آپ لوگوں نے 11 تاریخ کو 11 بار ہی لازمی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ فوری طور پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تعلیمات میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ جسے الحمدللہ رب العالمین سورت کہتے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگ ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین بھی کہنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، تو یہ 1 بار ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب 7 ٹائمز 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں
پہلے نمبر پہ یا قہارو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، طریقہ کار ترتیب سب بتائی ہے۔ 11 بار یا قہارو پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر دولت کا یہ جو خاص عمل ہے، یہ جو خاص وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا حافظو یا سلامو، یعنی کہ اے حفاظت فرمانے والے اور اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والو، ہوتا بعض اوقات کیا ہے کہ ہم لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، پیسے بھی کما لیتے ہیں، گھر بھی بنا لیتے ہیں، نیا کاروبار بھی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ کاروبار برقرار نہیں رہتا، اس میں اللہ پاک کی رضا نہیں رہتی، سلامتی نہیں رہتی، حفاظت نہیں رہتی، اس لیے ہم لوگ برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کو ایک روشن مستقبل کی نوید سنا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یا حفیظو اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حفیظو یا سلامو کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یا سلامو یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو، اس دن کو حد سے ضائع مت کرنا۔ میں نے شروعات میں ہی آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگ دیکھیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر کو آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھ لیں 11ویں شریف کی نسبت سے، ورنہ 7 بار 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ مضبوط عمل کرنا چاہتے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی ارجنٹ کسی کا قرضہ آپ پر ہے، آپ کو اس کو دینا ہے، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو 11 بار ہی اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جو ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہا ہے بس فائدے میں وہی رہے گا، کیونکہ بہت خاص طریقہ دعا مانگنے کا بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 11ویں شریف کا بہت ہی خاص اور مستند عمل ہے۔ آپ لوگ سجدے میں جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، وظیفہ پڑھ لیا، درود پاک بھی پڑھ لیا، عمل مکمل ہو گیا، سجدے میں جائیں، آپ لوگوں نے 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، جو آپ ویسے بھی تسبیح پڑھتے ہیں سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، میرے اللہ تو پاک ہے، تو بڑا ہے، تو اچھا ہے، میں پست ہوں، میں چھوٹا ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی تسبیح کا ترجمہ ہے۔ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 7 بار پڑھ لیا۔ اب آپ لوگ 1 بار کہیں گے یا خالقو اور اپنی حاجت مانگیں گے۔ میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں کیسے۔ یا خالقو، اللہ رب العزت میرے ایمان کو مضبوط کر دے۔ یا خالقو، اللہ پاک مجھے دولت عطا فرما۔ یا خالقو، مجھے سلامتی والی دولت عطا فرما۔ یا خالقو، میرے مال و اسباب میں برکتیں پیدا فرما۔ یا خالقو، میری زبان کو اخلاق عطا فرما۔ یا خالقو، مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا خالقو، مجھے حج کی توفیق عطا فرما۔ یا خالقو، عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ 1 بار یا خالقو سے آپ لوگ اللہ پاک کو پکاریں گے، پھر دعا کریں گے، پھر یا خالقو، پھر دعا، پھر یا خالقو، پھر دعا، پھر یا خالقو، پھر دعا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ ترتیب آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ آپ لوگوں کے مقدر سنور جائیں گے، اللہ پاک رستوں کی تمام رکاوٹوں کو بدل دے گا۔ یہ ایسے جو ہے وہ آپ کو خاص وظیفے میں نے بتا دیے ہیں۔ اب آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں کیونکہ آج 11ویں شریف ہے، تو سب لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اپنے ہر بندے کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، رستوں کی تمام بندشوں رکاوٹوں کو ہٹا دے۔ میرے مولا، ہم پر اپنے خاص نظر کرم فرما۔ میرے مولا، ہمارے رزق میں، ہمارے روزی روزگار میں بے شمار کی
برکت وسعت پیدا فرما، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، جو کمنٹ میں دعا کے لیے کہتی ہیں، میرے مولا سب کے بہترین رشتے عطا فرما، سب کے جو دل کی مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا ان کی پسند کی شادی فرما دے، میرے مولا جو مانگا عطا کر دے، میرے مولا جو مانگا حق میں بہتر و عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، تو مدد کا ارادہ فرما دے گا تو بے شک ان کی مدد ہو جائے گی۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔